أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آیت جو ہم جس کی تفسیر ڈسکس کر رہے تھے اس کے سلسلے میں ہے کہ جب خدا ایک طرف کہتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو پھر تخلیق کے حضرت آدم حضرت حوا کے بعد ان کو جنت میں کیوں رکھا؟ ان کو ڈائریکٹلی زمین پہ کیوں نہیں بھیج دیا؟ کیا اس سلسلے میں کچھ ہمیں رہنمائی ملتی ہے یا یہ حکمت خداوندی تھی؟ جی یہ سوال آپ نے بہت بہترین سوال کیا ہے. اس کے دو جواب دیے ہیں جو علماء نے. پہلا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جنت سے مراد اسی زمین کے اندر ایک باغ ہے، کیونکہ اس سے مراد وہ جنت نہیں ہے جس نے ہم نے جانا ہے، کیونکہ پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہیں کہ کیونکہ شیطان وہاں انٹر ہو گیا، جنت میں شیطان کی انٹری نہیں. دوسرا یہ ہے کہ کہا گیا کہ اس درخت کے قریب مت جائیں، یعنی ایک آرڈر ہوا، ایک چیز حرام قرار دی گئی. اور جنت وہ ہے جس میں حرام والا سلسلہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کچھ چیزیں حلال ہوں، کوئی حرام ہو، کوئی واجبات ہو. جنت یہ نہیں نتیجہ ہے، پھر جو ہے دوبارہ امتحان نہیں لینا اس کی. اور یہ جو ہے اس کی ایک اور یہ وجہ بھی ہے، یہ جو آپ نے خود آپ کے سوال کیا، سوال میں بھی اس کا جواب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت سے مراد جو ہے اسی دنیا میں کوئی باغ ہے، اس میں دنیا میں کوئی آسائش کی جگہ تھی جہاں پر حضرت آدم کو ٹھہرایا گیا. یہ ایک جواب. دوسرا جواب اس کا یہ تھا کہ حضرت آدم کو اس دنیا کے لیے خلیفہ بنایا، لیکن ایک پروسیس سے گزارا، ایک عارضی رہائش سے گزارا، کہ آپ کو اصل اس جگہ بھیج رہے ہیں لیکن یہ یہاں سے گزر جائیں، اس ریزیڈنسی میں رہیں کہ آپ کو ہم عارضی طور پر یہاں رکھ رہے ہیں، ان آسائش کے ساتھ رکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو بھیجیں گے ایک اور جگہ، یہاں دوبارہ آ سکتے ہیں بشرطے کہ وہاں جہاں بھیج رہے ہیں وہاں آپ کا عمل اچھا ہو، وہاں آپ کریڈٹ لے کے دوبارہ یہاں پر آ سکتے ہیں. جس طرح آپ انعام دکھاتے ہیں بعض اوقات نا، انعام بچوں کو دکھاتے ہیں، میز پر رکھ دیتے ہیں، جلسہ تقسیم انعامات میں میز پر انعام کیوں رکھے جاتے ہیں؟ کہ بچے یہ کوشش کریں ان انعاموں کو لے لیں. یا مثلا بعض اوقات جو ہے وہ جو پوسٹر لگا اس میں انعاموں کی تفصیل لکھی ہوئی ہوتی ہے، یہ انعام آپ کو ملیں گے. تو حضرت آدم کو پہلے ٹھہرایا گیا، بھیجنا اس دنیا میں تھا، وہاں ٹھہرانے کا مقصد یہ تھا کہ آدم کو بتایا جائے کہ آپ کو اس دنیا میں بھیج رہے ہیں، لیکن اس آسائش میں اس لیے رکھنے ہیں کہ اے آدم یہ آسائش دیکھ لو کتنی پیاری آسائش ہے، یہاں دنیا میں جا کر یہاں تم واپس آ سکتے ہو، بشرطے کہ ہمارے احکام کو مانو، ہماری شریعت کو مانو. بس اس کا جواب یہ ہے، وہ یہی ہے کہ وہ حضرت آدم کو دنیا کے خلیفہ بنایا اور جنت میں رکھنے کا سبب، فلسفہ اور اس کی وجہ یہ تھی.